الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ رفتہ رفتہ آپ کا کیمپ فوجی تربیت گاہ بن گیا، اور جو وقت مشاغل صوفیانی ذکر و مراقبے میں صرف ہوتا تھا، فنون حرب اور فوجی پریڈ میں صرف ہونے لگا۔ یہ تبدیلی کچھ لوگوں کو اوپری معلوم ہوئی، چنانچہ ایک وفد نے خاص طور پر حضرت سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا شک و شبہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سپاہیانہ کرتبوں کی مشق بظاہر مادی چیز ہے، مگر اس کا مقصد نفع اندوزی یا ذاتی سربلندی نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے خدمت خلق، مظلوموں کی ہمدردی، اعلیٰ اور بلند مقاصد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ تصوف سلوک اور فقیرانہ زندگی کی اصل روح یہی ہے۔ جو تصوف اس روح سے معروم ہوگا وہ اکارت ہے۔ بس ان چیزوں میں مشغول رہنا مادہ پرستی نہیں، بلکہ حقیقی روحانیت اور اعلیٰ قسم کا تصوف ہے۔ آپ نے مزید تشفی کے لیے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کا حوالہ دیا، جو اس زمانے کے بہت بلند پایہ صوفی تھے۔ ان کے ہزاروں مرید تھے اور سہارنپور سے قافلے میں شریک ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، سید صاحب کو دیکھ کر میں نے اپنے تمام مریدوں سے کہہ دیا کہ اب روحانی کامیابی کا راستہ صرف وہی ہے جو سید صاحب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہی راستہ اختیار کرو اور سید صاحب سے بیعت ہو جاؤ۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو میں خانقاہ کی پرسکون زندگی ترک کر کے قافلے کے ساتھ لگا ہوا ہوں۔ کہاں وہ آرام و سکون جو خانقاہ میں میسر تھا، اور کہاں یہ زحمت و تکلیف کی اینٹیں تھاپتا ہوں، دیوانے تعمیر کرتا ہوں، گھاس چھیلتا ہوں، لکڑی چیرتا ہوں، مگر جو خیر و برکت و روحانی اطمینان اس میں میسر ہے، خانقاہی زندگی میں اس کا عشر بھی نہیں تھا۔ مصنف وقائع احمدی کا بیان ہے، چونکہ حاجی صاحب مانے ہوئے باکمال پیر تھے جو تصوف کے تمام کمالات میں اونچا درجہ رکھتے تھے۔ آپ کی تقریر سن کر سب لوگ مطمئن ہو گئے اور پھر دل و جان سے جہاد کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دن رات یہی مشغلہ تھا، بہر ماری، تیر اندازی، چورنگ لگاتے اور فنون سپاہ گری کی پوری مشق کرتے۔ مقامی نقیب اور ذمہ دار کارکن سید صاحب جہاں جہاں پہنچتے تھے ایسا انتظام کرتے جاتے تھے کہ اس عارضی دورے کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں، اور جو بیج بوئے گئے ہیں وہ درخت بن کر پھلیں اور پھولیں۔ چنانچہ ہر جگہ اپنے خلیفہ مقرر کرتے جاتے تھے، جن کو ہم نقیب کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ذیل کے نقشے میں سید صاحب کے خلفاء اور ان کے حضرات کے نام درج کیے جاتے ہیں، جنہوں نے قافلے کو اپنے یہاں دعوت دے کر بلایا۔ قافلے کے پہنچنے پر قافلے کی خدمت میں پیش رہے۔ مقام نام: غازی الدین نگر۔ حافظ عبداللہ صاحب امام مسجد شیخ عبد الرحمن صاحب، شیخ رمضان صاحب عبدالشکور خان صاحب، امام خان صاحب جمع دار۔ مردان نگر۔ مولوی ابوالقاسم صاحب تھانے دار۔ یہ اس جماعت کے مشہور اور بہت باعزت و عظمت رکن مفتی الہی بخش صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے تھے۔ سرکاری ملازم تھے، مگر تحریک سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ میرٹھ: قاضی حیات بخش مولوی احمد اللہ صاحب خلف قاضی صاحب مذکورہ۔ 10 روز قیام: داروغہ محمد راحم صاحب، منشی محمدی انصاری بردوانی، مولوی محمد بخش صاحب، 15 متوسلین سمیت، مولوی خدا بخش صاحب، رئیس میرٹھ قدن خان، صدر الدین صاحب اور ان کے بھائی کریم بخش صاحب روٹی والے، محمد تقی صاحب قصاب، جو انگریزوں میں گوشت کے بڑے ٹھیکیدار تھے، بدر الدین صاحب، خواجہ محمد خان ساماں۔ میرٹھ سے سردھنا جاتے ہوئے سردھنا ضلع میرٹھ، موزے دانتل، موزے پائلی، موزے کہروی میں تھوڑی دیر قیام فرمایا۔ جہاں نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھی۔ شیخ بلند بخت دیوبندی، منشی خواجہ محمد حسن پوری، حافظ امان اللہ نشان برادر، ابو علی بخش نصر اللہ، نتھے خان، ببر خان و داراب خان پسران، نتھے خان، سلو خان رسالدار، مراد خان، مدلے خان، عظیم اللہ بیگ کمیدان۔ ان میں سے بعض نے سید صاحب کی زیر قیادت جہاد میں عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں۔ سپاہیوں نے دعوت طعام پر اصرار کیا تو فرمایا، اس شرط پر منظور کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں پکایا جائے۔ انہوں نے مان لیا۔ فرمایا، جو کہ روٹی اور ماش کی دال کھاؤں گا۔
ایسی دعوت میں امیر غریب سب شریک ہو سکتے ہیں۔ بڑھانا ضلع میرٹھ۔ قیام 12 روز مولانا عبدالحی صاحب جو قافلے کے معزز رکن تھے اور سید صاحب کے دست راست تھے، بڑھانا کے باشندے تھے، ان کے یہاں قافلے کا قیام ہوا۔ میاں نظام الدین صاحب چشتی، شیخ علاء الدین صاحب، شیخ محمد حسن صاحب، شیخ ابو بکر صاحب، بڑھانا کے حضرات اس علاقے میں حضرت سید صاحب کی تحریک کے خاص کارکن تھے۔ بڑھانا سے پہلت جاتے ہوئے موزے ایڑنی، موزے چولی، موزے بہر سور میں تھوڑی دیر قیام رہا۔ پہلت ضلع مظفر نگر۔ شیخ ولی محمد، ان کے والد محمد فضیل، شیخ غلام محمد صاحب، شیخ محمد عارف صاحب، حافظ غلام علی صاحب، حافظ معین الدین صاحب۔ قیام 17 روز۔ حافظ احمد دین صاحب، عبدالعلا صاحب، شیخ محمد عثمان صاحب، میاں عصمت اللہ صاحب، ان کے والد شیخ صبور اللہ، میاں سعد الدین صاحب، حافظ محمد حسین صاحب، مولانا اسماعیل صاحب شہید کے خالہ زاد بھائی میاں جمال صاحب، حافظ محمد عثمان صاحب، برادر مولانا محمد یوسف صاحب، عبدالرزاق صاحب، حافظ قطب الدین صاحب، حکیم قمر الدین صاحب، میاں صلاح الدین صاحب، شیخ عبدالرؤف صاحب، شیخ عبدالحکیم صاحب، محسن خان صاحب۔ پہلت سے مظفر نگر جاتے ہوئے موزے بیوپاڑی میں ناشتہ کیا۔ مظفر نگر قاضی نجم الدین صاحب 15 آدمیوں سمیت۔ دیوبند سید مقبول صاحب، مولوی شمس الدین صاحب، شیخ حفیظ صاحب۔ قیام 10 روز۔ دیوبندی شیخ رجب علی صاحب، ان کے فرزند منور علی صاحب، مولوی فرید الدین صاحب، مولوی بشیر اللہ صاحب۔ عملیہ۔ جب دیوبند میں آپ کا قیام تھا تو چند گھنٹوں کے لیے آپ موضع عملیہ بھی تشریف لے گئے۔ حافظ عبداللہ صاحب اور ان کے بھائی کریم الدین صاحب اور نظام الدین صاحب اور ان کے والد امام بخش صاحب داعی اور میزبان تھے۔ حافظ عبداللہ صاحب حج اور جہاد میں شریک رہے۔ مظفر نگر سے دیوبند تک مختلف مقامات میں جن فدایہ حق کے نام لیے جاتے ہیں ان میں مذکورہ بالا حضرات کے علاوہ یہ اسماء گرامی بھی ہیں: کرامت حسین صاحب، محمد ماس صاحب، شیخ چاند صاحب، مولوی فرید الدین صاحب، مولوی بشیر اللہ صاحب، سید محمد حسین صاحب۔ دیوبند سے سہارنپور جاتے ہوئے قصبہ شیخ پورہ اور وہاں سے موضع سویری تشریف لے گئے۔ وہاں ماہ حضر تناول فرمایا، چند گھنٹے قیام کیا۔ رات کو موضع لکھنور میں قیام کیا۔ گنگوہ میں مکلے کی سرائے میں قیام فرمایا تھا۔ نانوتا میں جامع مسجد میں ٹھہرے تھے۔ ایک ارادت مند کا بیان ہے کہ میری آنکھوں میں اب تک وہ منظر پھر رہا ہے کہ سید صاحب جامع مسجد کے بیچ کے در میں کھڑے ہیں، اپنی دستار اتار کر ایک سرا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور باقی دستار کو دونوں جانب سے طالبان فیض تھامے ہوئے ہیں۔ دستار کی شکل کن کھجورے کی سی معلوم ہوتی ہے۔ امبیٹھ میں میاں صابر بخش سجادہ نشین شاہ ابو المعانی کے یہاں دعوت ہوئی تھی۔ سہارنپور مسجد ابو نبی میں قیام ہوا۔ ولی محمد صاحب رئیس سہارنپور، مفتی شرف الدین صاحب، محمد یار خان صاحب، الہی بخش صاحب، امام الدین صاحب، کریم الدین صاحب، محسن خان، محمد حسین، مولوی شاہ رمضان صاحب رڑکی والے جو بعد میں مجاہدین کا ایک قافلہ لے کر سرحد پہنچے تھے، یہیں بیعت ہوئے۔ سید صاحب نے بیعت کے بعد آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ قصابوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور یہ برادری قافلے کی خدمت میں بھی پیش رہی۔ آپ نے اس برادری کے 4 افراد کو اپنا خلیفہ بنایا۔ ان کے نام یہ ہیں: محمد یار، الہی بخش، امام الدین، کریم الدین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔